رسول اللہ. یہ کچھ سوالات ہیں. احرام باندھتے وقت پرفیوم یا عطر لگایا جا سکتا ہے؟ احرام پہنتے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی صحیح حدیث ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام پہننے لگانے سے پہلے بہترین خوشبو لگایا کرتی تھی. بعد میں بھی اس کی چمک آپ کے بالوں میں نظر آتی رہتی تھی، لیکن کپڑے پر خوشبو لگانی یہ جائز نہیں. البتہ جسم پر خوشبو لگائے جس کا اثر بعد میں بھی رہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن احرام باندھنے کے بعد پھر خوشبو لگانا یہ جائز نہیں جب تک احرام کی حالت میں ہو. غسل جنابت کے بغیر بندہ کھانا کھا سکتا ہے یا پھر اذکار منہ میں پڑھ سکتا ہے؟ ہاں، پڑھ سکتا ہے. حدیث میں ہے صحیح بخاری میں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام وقتوں میں اللہ کا ذکر کرتے تھے. اس لیے کوئی آدمی اگر جنابت کی حالت میں ذکر کر سکتا ہے. بہتر یہ ہے کہ استنجا کر لے اور وضو کر لے، اس کے بعد سو بھی سکتا ہے، کھانا بھی کھا سکتا ہے، عورت بچوں کو دودھ بھی پلا سکتی ہے، بازار میں بھی پھر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دوہری اذان کوئی بھی دی جا سکتی ہے یا کہ صرف فجر کی؟ مکے میں آپ کے مؤذن تھے ابو محذورہ، اور مدینہ میں آپ کے مؤذن تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ. مکے والا مؤذن، اس کو آپ نے دوہری اذان سکھائی تھی، وہ پانچوں اذانیں دوہری کہتے تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں پانچوں اذانیں اکہری کہتے تھے. اگر نماز کے آخر میں ایک طرف سلام پھیر لیا جائے تو کیا درست ہے؟ ہاں، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ ایک طرف سلام بھی پھیرا جا سکتا ہے. نماز جنازہ کی کون سی مسنون دعا ہے جو کہ پڑھ لے تو جنازہ ہو جاتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنی لمبی دعائیں ہمیں یاد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، جتنی دعا یاد ہوتی اتنی پڑھ لے. اللہ مغفر لحینا اتنی پڑھ لے تو یہ بھی کافی ہے، لیکن امام کو تو پڑھنے دونوں، تمہیں نہیں یاد تو تم آمین کہتے رہو. نکاح کے وقت دولہا سے قبول کروانا ایک دفعہ مسنون ہے یا کہ 3 دفعہ؟ 3 دفعہ کی کوئی حدیث میرے علم میں تو آئی نہیں کہ 3 دفعہ اس سے قبول کروایا گیا ہو. بس ایک دفعہ جب اس نے لوگوں کی موجودگی میں کہہ دیا کہ قبول ہے تو بس کافی ہے. بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں تسبیح پڑھنا درست ہے؟ اگر نہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں قیامت کے دن ہاتھ گواہی دیں گے. ہاں بھائی، سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیحات دائیں ہاتھ سے گنا کرتے تھے. ابو داؤد میں ہے یا اور اس وقت مجھے اس کا حوالہ پکا یاد نہیں، حدیث بالکل صحیح ہے. کانا یعقد التسبیح بیمینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کے ساتھ تسبیحات گنا کرتے تھے. مسجد کی دیواروں پر اللہ کے نام یا پھر کوئی قرآنی آیت لکھوانا درست ہے؟ وضاحت فرمائیں. بھائی، میں نے ایک کتاب پڑھی ہے سعودی عرب کے بڑے بڑے جید علماء کے فتوے، اس کا نام ہے فتاوی القرآن الکریم، قرآن کریم کے فتاوا. اس میں کئی جگہ یہ فتویٰ پوچھا گیا ہے. مثال کے طور پر بعض نے اس طرح پوچھا کہ جی کوئی کیلنڈر آئے ہیں مملکت سعودیہ میں، تو کسٹم والوں نے ہمارے روک لی ہے کہ وہ تم نہیں اندر نہیں جا سکتے مملکت کے، تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے متعلق؟ تو سارے علماء، عبدالعزیز بن باز اور جتنے بڑے بڑے تھے، نے کہا بھی یہ قرآن کریم کی آیات اس لیے نہیں کہ وہ دیواروں کی زینت بنائی جائیں، اس لیے یہ نہیں لکھنی چاہیے. ان کا فتویٰ بھائیو یہ ہے. باقی اگر کوئی تعویل اپنے خیال میں کرتا ہے کہ اس طرح دعوت پھیلتی ہے، ایک دفعہ تو کوئی پڑھتا ہے، اس کے بعد میرے علم میں تو کوئی نہیں کہ بار بار کوئی پڑھے. بعض اوقات ہوتا ہے مسجد میں رہنے والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کچھ لکھا ہوا ہے، باہر سے آتا ہے وہ ایک دفعہ وہ اس کو دیکھتا ہے. تو اس لیے یہاں ہماری مسجد میں حاجی امین صاحب نے مجھے کہا
کہ جی اب ہاں چوکھٹے بنے ہوئے نا کہ آپ ہمیں آیات لکھ دیں، حدیثیں لکھ دیں جو ہم یہاں لگا دیں. میں نے کہا آپ نے ماننا تو ہے کوئی نہیں. کہتے نہیں ہم مانیں گے. میں نے کہا پھر اس کو صاف ہی رہنے دو تاکہ گجرانوالہ میں کوئی ایسی مسجد ہو جس میں صاف رکھا گیا. انہوں نے مان لیا ماشاءاللہ. اللہ ان کو جزائے خیر دے. ورنہ یہ جو مسجد کے نگران حضرات ہیں کب کسی کی بات مانتے ہیں. تو الحمدللہ ہماری مسجد میں، مسجد بلال میں بالکل صاف ہے، کوئی ایسی چیز لگی ہوئی نہیں ہے. سگریٹ پینے والا امامت کرا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. جب اسلام کمزور ہو جائے نا دین تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی. انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی پیاز یا تھوم کھا کر آتا تھا تو اس کو مسجد سے نکال دیتے تھے. کس وجہ سے؟ کہ بدبو ہے اس کی. تو سگریٹ کی بدبو تو بدترین گندی مرنے کے ساتھ بھی ختم نہیں ہوتی. اگر اللہ کے نبی ہوتے تو ان کو امامت کرانے دیتے، ان کو مسجد سے نکال دیتے. مگر مشکل یہ ہے اب اختیار ان لوگوں کے پاس ہے جو سگریٹیں پیتے ہیں. تو اب ہم سے تو کسی نے پوچھنا ہی نہیں امامت کرا سکتا ہے کہ نہیں. ہم تو کہیں گے اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق جو بدبو اس سے آتی ہے اس کو مسجد سے نکال دینا چاہیے. شادی سے پہلے لڑکی لڑکا آپس میں مل سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مرد یا عورت جو آپس میں محرم کا رشتہ نہیں یا خاوند بیوی نہیں، جب وہ اکیلے ملتے ہیں تو شیطان ان کا تیسرا ہوتا ہے. وہ ان کو ایک دوسرے کی نگاہ میں خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. یہ حرام ہے بالکل. ہاں دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں. مرد جس سے شادی ہونی ساری زندگی گزارنی ہو دیکھ لے اس کو، عورت بھی اس کو دیکھ لے، یہ ٹھیک ہے. لیکن اب ان کو بٹھا کر باتیں کرانا یہ تو کوئی اس کی مثال ملتی نہیں ہے. احرام پہنتے یہ تو ہو گیا، یہ بھی ہو گیا.